السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں حضرت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال رب العالمین سے کیا کہ تم مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا دے، کیف تحیی، کیوں کر تو زندہ کرتا ہے، الموتا، مردے کو، اے رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کالا، اس نے کہا، اولم تومن، اولم کیا نہیں، تومن یقین کیا، کالا اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، بلکہ تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرا دل کو۔ کالا اس نے کہا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ پس پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لے، فسرہن، پھر ان کو ہلا، الیک، اپنے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم اجعل، پھر رکھ دے ان کو، علی کل جبل، علی کل، علی پر، کل ہر، جبل پہاڑ، منہن ان سے، یا ان کے، جزءاً ٹکڑے، یعنی پھر ان کو ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے۔ ثم، پھر، ادعوہن، انہیں بلا، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، انکہ، اللہ عزیز حکیم، عزیز من غالب، حکیم من حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب تو دکھا دے مجھے کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، قال اولم تؤمن، قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا کیا نہیں تم ایمان رکھتے، ابراہیم نے کیوں نہیں، اور کہا لیکن، کیوں نہیں، اور لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، فرمایا اچھا تو لو 4 پرندے، پھر انہیں مانوش کر لو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان سے ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس سوال کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ وہ اطمینان قلب چاہتے تھے، وہ اطمینان قلب جو مشاہدہ عینی سے ہوتا ہے، یعنی دیکھ کے کسی چیز کو، جو اطمینان قلب ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کا اطمینان قلب کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت وہ دنیا کو دے رہے ہیں۔ سید فرماتے ہیں کہ اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے احیاناً آئے ہیں، ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، ان کو جنت و دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی ہے، اور بے ست بعد الموت کا ان کے سامنے بھی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا، جیسا کہ موجودہ آیت میں ہے۔ انسان کے لیے یقین کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، سطحیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر کسی چیز کو سن کے، کتاب سے پڑھ کے اس پہ یقین کر لیا تو یہ علم کا یقین ہے۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی رائے اس کے خلاف بھی آ جاتی ہے تو وہ یقین میں مانے ہوتی ہے، وہ یقین ڈاواں ڈول ہوتا ہے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ یقین کی اگلی صورت ہے کہ یہ چیز تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس صورت کا یقین جو ہے وہ اس میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا کسی اور کے مشورے سے، کسی اور کے کہنے سے۔ لیکن جو تجربے کے لیے ذریعے یقین حاصل کر لیا جائے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں اس سو میں تجربہ کروا کے حضرت ابراہیم نے اس وقت بتایا، تو یہ حق الیقین کی بات ہے، یہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کو کے ایمان و یقین کے لیے ان کو ایسے مشاہدات کروا دیے جاتے ہیں کہ ایمان کے لیے ان کے لیے صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان بالشہادہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی روحانی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی عطا فرما دے۔ اور یہ اسی طرح جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو ہم رب العالمین صراط مستقیم کا بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات کا اللہ سے درخواست کرنا عین نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کی طاقت کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عملی تجربے کے ذریعے دکھا دیا تاکہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ایمان کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ایمان کے بڑھنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر سوال کے جواب کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی عطا فرما دے، اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے بمحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں جو صاحب تفہیم القرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے، نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جنت میں داخلے کے لیے دنیا میں نیک اور صالح اعمال کرنے اور دین کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔